السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 47 سے ہے۔ آیت نمبر 46 تک ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ عز و جل آیت نمبر 47 سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ مد کے متعلق میں بتا چکا ہوں کئی اسباق میں، اور مستقل ایک سبق بھی اپلوڈ ہو چکا ہے۔ مد کی قسمیں، مد واجب متصل، مد جائز منفصل، مد عارض للسکون، مد البدل، یہ ساری چیزیں گزر چکی ہیں۔ یہ یا بنی اسرائیل، دیکھیں یہاں یا بنی ادھر بھی مد ہے، اسرائیل میں بھی مد ہے۔ مختصر یہ ذہن نشین کر لیں کہ حروف مدہ جو 3 بتلائے تھے، الف مدہ، الف ساکن اس سے پہلے زبر تو اس کو الف مدہ بولتے ہیں، واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو اس کو واو مدہ بولتے ہیں، یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو تو اس کو یا مدہ بولتے ہیں۔ تو حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو ہمیشہ یاد رکھے وہ 4 الفی مد ہوگی، 4 الف کے مقدار اس کو کھینچنا ہے۔ پھر اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو اس کو مد واجب متصل بولتے ہیں، جیسے اسرائیل، یہ مد واجب متصل ہے اس لیے کہ الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں متصل ہے، اس سے ملا ہوا ہے۔ اور اگر حرف مدہ پہلے کلمہ کے آخر میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو تو اس کو مد جائز منفصل بولتے ہیں، جیسے یا بنی میں دیکھیں یا مدہ ہے اور کلمہ کے آخر میں ہے، اسرائیل میں حمزہ ہے اور دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے تو یہ مد جائز منفصل ہے۔ تو اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو ہمیشہ 4 الفی مد ہوگی، 4 الفی مد۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ دیکھیں کتنے مد واجب متصل ہے یہاں پر۔ سوء العذاب مد واجب متصل ہے، ابناءکم مد واجب متصل ہے، نساءکم مد واجب متصل ہے، بلاء مد واجب متصل ہے۔ آج کے اس سبق میں مد جائز منفصل اور مد واجب متصل کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کیجیے۔ اور قاعدہ میں نے بتا دیا کہ حرف مد کے بعد حمزہ ایک ہی اسی کلمہ میں ہو، جیسے بلاء میں، ابناءکم میں، سوء میں، حرف مد ایک ہی کلمہ میں ہے، حرف مد اور حمزہ ایک ہی کلمہ میں ہے تو یہ مد واجب متصل ہے۔ اور اگر حرف مد
پہلے کلمہ کے آخر میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں آ جائے تو یہ مد جائز منفصل کہلاتی ہے، اور مثال پیچھے گزر چکی یا بنی اسرائیل میں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اب دیکھیں وَأَغْرَقْنَا، یہاں پر حرف مد پہلے کلمہ کے آخر میں ہے، حمزہ الف ہے اور الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مد ہے، الف مدہ ہے، تو الف مدہ پہلے کلمہ کے آخر میں ہے اور دوسرے کلمہ کے شروع میں حمزہ ہے، آل میں حمزہ آیا ہے تو یہ مد جائز منفصل ہے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحیم۔ دیکھیں اب یہاں پر فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ بھی مد جائز منفصل ہے، اس لیے کہ واو مدہ کلمہ کے آخر میں ہے اور دوسرے کلمہ کے شروع میں حمزہ آیا ہے تو یہ مد جائز منفصل ہے۔ منفصل انفصال سے یعنی جدا ہونا، کیونکہ حرف مدہ اور حمزہ دونوں جدا جدا ہوتے ہیں اس لیے اس کو منفصل کہتے ہیں، اور متصل کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، کیونکہ حرف مدہ اور حمزہ دونوں ملے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے اس کو متصل کہتے ہیں۔ اسی طرح فتوبو میں بھی دیکھیں، فتوبو الی بارئکم میں بھی واو حرف مدہ پہلے کلمہ کے آخر میں ہے اور حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے تو یہ بھی مد جائز منفصل ہے۔ انشاءاللہ پھر نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ